یورپ میں جس گھڑی حق و باطل کی چھڑ گئی، حق خنجر آزمائی پہ مجبور ہو گیا۔ گرد صلیب گرد قمر حلقہ زن ہوئی، شکاری حصار درنا میں محصور ہو گیا۔ مسلم سپاہیوں کے ذخیرے ہوئے تمام، روح امید آگ سے مستور ہو گیا۔ آخر امیر عسکر ترکی کے حکم سے آئین جنگ شہر کا دستور ہو گیا۔ یورپ میں جب لڑائی چھڑ گئی تو بلقائی ریاستوں نے ترکی پہ حملہ کر دیا تھا، تو حق جو ہے وہ تلوار اٹھانے کے لیے مجبور ہو گیا، یعنی ترکی کو اپنی حفاظت کرنے کے لیے جنگ لڑنی پڑی۔ عیسائیوں نے اسلامی فوج کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ شکری ایک فوج کا نام جو کہ اپنی بہادری کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے، یہ روم کے رہنے والے تھے۔ روح امید کہتے ہیں امید کی شکل، مستور چھپا ہوا۔ امیر عسکر ترکی، ترکی کی فوج کا سردار۔ بلغاریوں نے ٹرکس کے گھروں کا محاصرہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کے خوراک جو تھے وہ ختم ہو گئی تھی اور کوئی امید باقی نہیں رہی تھی۔ جو ٹرکس کے سپہ سالار تھا اس نے ماشاء اللہ لگا دیا، اور اس کے تحت خوراک جو تھی، اس کے جتنے بھی ذخیرے تھے ان کو قبضے کر لیے گئے تھے، جو کہ لوگوں کے گھروں میں خوراک موجود تھی سپاہیوں کے لیے۔ ہر شے ہوئی ذخیرہ لشکر میں منتقل، شاہین گدائے دانہ عصفر ہو گیا۔ یعنی شاہین جو تھے وہ خوراک کے لیے بھیک مانگنے لگے چڑیوں کی طرح، جب سلطانی فوج نے جو ہے رعایا سے اناج لے لیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ شعر ہے کہ اگر مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھیک مانگنا شروع ہو جائیں، اور یہ اسی طریقے سے ہے کہ شاہین جو ہے وہ چڑیوں کی طرح ہو جائے، تو اس لیے سر اٹھا کے چلنا چاہیے، کسی سے چیز نہیں لینی چاہیے، اور بھیک بالکل نہیں مانگنی چاہیے۔ یہاں بھیک مانگنے سے مراد یہ ہے کہ زبردستی کسی سے رشوت وغیرہ یہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ گدائے دانہ عصفور یعنی چڑیا کے دانے کی بھیک مانگنے والا۔ لیکن فقیہ شہر نے جس دم سنی یہ بات، گرما کے مسئلے سائقہ طور ہو گیا۔ لیکن جب شہر کے مفتی کو یہ پتہ چلا کہ یہ گھروں سے اناج لے کے جا رہے ہیں تو اس کو بہت شدید غصہ آیا، اور یہ ایسا غصہ تھا کہ جیسے کوہ طور کی بجلی کی طرح، جیسے کوہ طور پہ بجلی گری تھی، یعنی بہت سخت غصہ آیا۔ ذمی کا مال لشکر مسلم پہ ہے حرام، فتویٰ تمام شہر میں مشہور ہو گیا۔ ذمی کہتے ہیں وہ غیر مسلم جو مسلمان حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تو مفتی نے فتویٰ لگا دیا کہ جن غیر مسلموں کی حفاظت کا ذمہ مسلمانوں نے اٹھا رکھا ہے، ان کا مال مسلمان کے لشکر پہ حرام ہو گیا، کہ ان کا مال نہ چھونا۔ چھوتی نہ تھی یہود و نصارہ کا مال فوج، مسلم خدا کے حکم سے مجبور ہو گیا۔ مسلمان جو تھا وہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک گیا، اور اس کے بعد اس نے یہودیوں کا اور نصارہ کا مال کو ہاتھ بھی نہ لگایا، یعنی ٹرکس نے۔